سود کو بڑی سختی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، لا یقومون، یہ قیامت والے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے اپنی قبروں سے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس حالت میں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر انہیں پاگل کر دیا ہو۔ دنیا کے اندر آپ پاگل کو دیکھیں نا، پاگل شخص کو ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی پر ہنستا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ وہ ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت والے دن یہی لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، قیامت والے دن جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا، تو ان کی حالت بھی یہ ہوگی، ان کی تذلیل اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے۔ کیوں؟ اور یہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہوگا؟ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر جب تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ بے کے اندر بھی تو جو ہے نا منافع ہے اور سود میں بھی منافع ہے، جب بے حلال ہے تو سود بھی حلال ہے۔ لیکن نہیں، جب اللہ رب العزت نے جو ہے نا سود کو حرام قرار دے دیا، اب کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی عقل کو نہیں لڑانا کہ بھئی بے کے اندر بھی تو جو ہے نا بے کے اندر بھی منافع ہے تو سود کے اندر بھی منافع ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ نہیں، جب اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے تو اب کسی قسم کی جو ہے نا اس کے اندر وہ نہیں ہو سکتی، گنجائش نہیں ہو سکتی، اب عقل کو لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ دیکھ لے کہ قیامت والے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا تو اس حال میں اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے چھو کر انہیں پاگل کر دیا ہو، یا جیسے کوئی جن ان پر مسلط ہو گیا ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سودی کاروبار کو یعنی سود کو مٹاتے ہیں اور حلال کاروبار کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، یعنی صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ صدقات سے حلال بیع ہیں، یعنی حلال کاروبار ہے۔ اب لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ جو فلاں بندہ جو ہے وہ تو سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ مہینے کا 8 لاکھ کما رہا ہے، اور فلاں بندہ جو ہے وہ حلال کاروبار کر رہا ہے، یا میں حلال کاروبار کر رہا ہوں، میں تو 2 لاکھ 3 لاکھ کما رہا ہوں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سود کے اندر منافع جو ہے نا، سود کے اندر سود کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑھاتے نہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں؟ تو بھائی یہ مطلب نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے نا، سودی لین دین کرتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، آپ اس کے گھر کا جائزہ لیں، کبھی تھانہ کچہریوں میں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، کبھی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو مہینہ ختم ہوتا ہے تو لاکھوں کا قرض دار ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی کس سے کو قرض دینا ہے، کبھی کس کو قرض دینا ہے۔ لیکن جو بندہ حلال کاروبار کرتا ہے، تھوڑا کماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہوتی ہے۔ کیسے برکت رکھی ہوتی ہے؟ اس کو ہاسپٹل کے چکر نہیں لگانے پڑتے، تھانہ کچہریوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بندہ سودی کاروبار نہیں کرتا نا، حلال کاروبار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر سود کے زمرے میں اس کو 1,00,000 کا منافع بھی ہو رہا ہو نا، اور حلال کے کاروبار میں اس کو 1,000 کا منافع بھی ہو رہا ہو نا، تو حلال کاروبار کو پسند کرے، لیکن سودی کاروبار نہ کرے۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، اور اس کا سب سے کم حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کا، کس کا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کون اس بات کو پسند کر سکتا ہے؟ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے انسان کے۔ لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا، ہمارے اکثر کے کاروبار جو ہیں وہ سودی لین دین سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سودی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کے پیڑ جو تھے نا وہ ایسے بڑے ہوئے تھے، مکانوں کی طرح نکلے ہوئے تھے، بڑے بڑے مکانوں کی طرح، اور اس کے اندر سانپ پھر رہے تھے، نظر آ رہے تھے سامنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ سود خور ہے، سود لینے والے ہیں، سودی کاروبار کرنے والے ہیں، سودی معاملات کرنے والے ہیں۔ تو گویا اتنی سخت سزا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر محاسبہ لے، اپنے کاروبار کا، اپنے معاملات کا، اپنے لین دین کا، کہیں کہ اس کے اندر سود کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر کہیں سود کی ملاوٹ ہے تو فوراً اپنے آپ کو اس سے پاک کر دیں۔